باپ کی وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے. یہ وصیت تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. آئے انسانوں، ہم تمہیں وصیت کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنی ماں کا خیال رکھنا، اپنی ماں کے ساتھ احسان کرنا. حملت امہ کرہا، پہلی تکلیف جو ماں اٹھاتی ہے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. کوئی باپ رکھتا ہے؟ کوئی مرد رکھتا ہے؟ نہیں، ماں رکھتی ہے. اور 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھتی ہے. 9 مہینے پیٹ کے اندر وزن کو اٹھاتی ہے، اور اس کے پیٹ میں اس کے بچے کی ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، گوشت بھی بن رہا ہے، آنکھیں بھی بن رہی ہیں، ہاتھ بھی بن رہے ہیں، ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، انگلیاں بھی بن رہی ہیں، اور وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے. اور وہ بیچاری ماں اپنے گھر کا کام بھی کر رہی ہے، گھر کے برتن بھی دھو رہی ہے، اپنے شوہر کے کپڑے بھی صاف کر رہی ہے، گھر کی جھاڑو پوچھا بھی کر رہی ہے، اور وہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے. 9 مہینے تک 9 گھنٹے نہیں، 9 دن نہیں، 9 ہفتے بھی نہیں، 9 مہینے تک ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حملتہ امہ کرہا، 9 مہینے تیری ماں نے تجھے پیٹ میں رکھا. اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ 10 منٹ تک اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کھڑے رہے، آپ نہیں رہ پائیں گے. کہیں گے مولانا صاحب 10 منٹ سے زیادہ ہم اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھا سکتے. آدمی جب بیٹھتا ہے تو کبھی 2 پاؤں پر بیٹھتا ہے، کبھی 1 پاؤں اٹھا لیتا ہے، کبھی 1 پاؤں پھیلا لیتا ہے. ایک پوزیشن میں انسان نہیں بیٹھ سکتا ہے. جب سوتا بھی ہے تب بھی کروٹ لیتا رہتا ہے. ذرا اس ماں سے پوچھو جو 9 مہینے اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے ہیں، اور اسی حالت میں سارا کام اندر چل رہا ہے، اور ماں اس کے وزن کو برداشت کر رہی ہے. یہ پہلی تکلیف ہے جو ماں اٹھاتی ہے. 9 مہینے اپنے باپ نہیں، ماں اٹھاتی ہے. اور دوسری تکلیف جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا، 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھایا، اور 9 مہینے پیٹ میں اٹھانے کے بعد اپنی اولاد کو جنم بھی دیتی ہے. اور قرآن کہتا ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں، وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا، بڑی تکلیف کے ساتھ اپنی اولاد کو جنم بھی دیتی ہے. دنیا کا کوئی باپ جنم نہیں دیتا ہے، ماں دیتی ہے. باپ تو باہر خوشیاں منا رہا ہے، آج میرے گھر میں لڑکا پیدا ہونے والا ہے، آج میرے گھر میں لڑکی پیدا ہونے والی ہے. ذرا اس ماں سے پوچھو جو ہاسپٹل کے اندر ایمرجنسی کے اندر ہے، جس پر قیامت گزر رہی ہے، جو موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے. باپ تو ہاسپٹل کے باہر مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے کھڑا ہے، آج میں باپ بننے والا ہوں. ذرا اس ماں کو جا کر کے دیکھو جو بچے کو پیدا کر رہی ہے، اور موت اور زندگی کے 2 راہیں پر کھڑی ہوئی ہے. اور کتنے واقعات آپ کے محلے کے ہوں گے، آپ کے علاقے کے ہوں گے، آپ کے خاندان کے ہوں گے. بچے کو جنم دیتے دیتے ماں کا انتقال بھی ہو جاتا ہے. یہ ماں اپنی زندگی سے ہاتھ بھی دھو بیٹھتی ہے. وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا، بڑی تکلیف کے ساتھ تیری ماں نے تجھے جنم دیا. میرے بھائیوں، یہ دنیا کی سب سے بڑی تکلیف ہے، اور بچے کو پیدا کرنا یہ اتنی بڑی تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کا ذکر قرآن میں کیا ہے. سورہ مریم اٹھاؤ، جب حضرت عیسیٰ پیدا ہو رہے ہیں، حضرت مریم کو جو تکلیف ہو رہی ہے، قرآن کہتا ہے حضرت مریم کہہ رہی تھی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش آج سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی، میں ہلاک کیوں نہ ہو گئی، میں بھولا ہوا قصہ کیوں نہ ہو گئی. میرے بھائیوں، یہ کائنات کی سب سے بڑی تکلیف ہے جب ماں اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے. آج تو کہتا ہے میری ماں نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، اس نے تجھے پیدا کر دیا، اس نے تجھے جوان کر دیا. آج تو کہتا ہے پیدا تو سب کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ دنیا کی سب سے بڑی تکلیف ہے جو تیری ماں نے تیرے لیے برداشت کی ہے. ایک آدمی اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کروا رہا تھا، اور جب طواف کروا کے فارغ ہوا، کہنے لگا آج میں نے اپنی ماں کے زندگی کے سارے حق کو ادا کر دیا. ایک مسلمان کے کانوں میں آواز جاتی ہے، وہ کہتا ہے جب تو پیدا ہو رہا تھا اور تیری ماں کی زبان سے جو پہلی آہ اور پہلی چیخ نکلی تھی، ابھی تو نے اس پہلی آہ کا بھی، پہلی تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کیا. وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا، باپ نہیں ماں پیدا کرتی ہے. اور تیسری تکلیف
وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، دودھ پلاتی ہے دنیا کے اندر، دودھ یہ باپ نہیں پلاتا ہے، ماں پلاتی ہے، اور یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نہیں معلوم ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ بیوی اگر اپنے شوہر سے کہے میں تیرے بچے کو دودھ پلاتی ہوں، مجھے دودھ پلانے کا پیسہ چاہیے، پھر سن لیجئے، اگر بیوی اپنے شوہر سے یہ کہے میں تیرے بچے کو دودھ پلاتی ہوں، مجھے دودھ پلانے کا پیسہ چاہیے، شوہر کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے بچے کے لیے دودھ پلانے کا پیسہ دے۔ لیکن مجھے بتاؤ کون سی دنیا کے اندر ایسی ماں ہوگی جو اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو دودھ پلانے کا پیسہ مانگے، جبکہ وہ اس کا حق ہے، اگر مانگنا چاہے تو شریعت نہیں روکتی ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی دنیا کی ایسی ماں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا۔ یہ 3 تکلیفیں ہیں جو ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا ہے۔ عزت، احترام، رسپیکٹ میں دونوں برابر ہیں، لیکن ان 3 تکلیفوں کی وجہ سے ماں کا درجہ بہت بلند ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے پاس جنت رکھ دی ہے۔ ایک صحابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ جہاد پر جانا بہت بڑا کام ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں۔ کہا میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ کہتا ہاں۔ میرے بھائیوں، اب اللہ کے نبی کا جواب سنو۔ آپ نے فرمایا اے صحابی، اے جہاد کی اجازت دینے والے، ایسا کر اپنی ماں کے پاس چلا جا، اپنی ماں کے پاس لوٹ جا، فَالْزَمْهَا، اور اپنی ماں کی خدمت کر، اپنی ماں کو پکڑ لے، اپنی ماں سے چمٹ جا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، کیونکہ جنت یہ ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ ماں کا تو وہ مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے پاس جنت کو رکھ دیا۔ اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ باپ یہ جنت کے بیچ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی تعلیم ہے ماں باپ کے تعلق سے۔ ماں باپ دنیا کے اندر سب سے بڑا رشتہ ہے، اور ماں باپ کے بارے میں فرمایا کہ احسان کرو۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے حق ادا کر، ایک ہوتا ہے احسان کرو۔ احسان کا مطلب حق سے بھی زیادہ کرو۔ پہلے خود نہ کھاؤ، اپنے ماں باپ کو کھلاؤ۔ بیڈ پر تم نہ سو، اپنے ماں باپ کو سلاؤ۔ کپڑے اپنے لیے بعد میں بنواؤ، پہلے ماں باپ کے لیے تیار کرواؤ۔ تم بیٹھے ہو، ماں باپ آ جائیں، اٹھ جاؤ، ان کو اپنی جگہ بٹھاؤ، تم جگہ بدل۔ ماں باپ کے سامنے اپنے سر کو اونچا نہ کرو، یہ ماں باپ کے ساتھ احسان ہے۔ اور یاد رکھو، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو برا بھلا کہنا، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ، بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ بڑے گناہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بڑے گناہ یہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ بڑا گناہ ہے۔ وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو برا بھلا کہنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے ای العمل احب الی اللہ، آئے اللہ کے نبی یہ بتائیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، اس کے وقت پر قائم کرنا، ثم بر الوالدین، اور ماں باپ کا خیال رکھنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے اچھا عمل ہے، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ ماں باپ کا مقام تو اتنا بلند ہے، اگر آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، نفلی عبادت کر رہے ہیں، نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ کی ماں اگر آپ کو آواز دے، آپ کو نفلی نماز توڑنا پڑے گی اور اپنی ماں باپ کی بات کو سننا پڑے گا۔ مسئلہ یاد رکھو، اگر نفلی عبادت میں لگے ہو اور ماں باپ آواز دیں تو ماں کی بات، باپ کی بات کو سننا پڑے گا اور نفلی نماز کو توڑنا پڑے گا۔ ایک بڑا عابد آدمی تھا، نام تھا اس کا جریج۔
یہ جنگل کے اندر اپنا چھوٹا سا مکان بنا کے رہا کرتا تھا۔ ایک دن نماز پڑھ رہا ہے جریج، اس کی ماں آتی ہے، دروازے پہ کنڈی لگی ہوئی ہے، ماں آواز دیتی ہے آئے جریج۔ جریج نماز پڑھ رہا ہے، کشمکش مبتلا ہو گیا، کیا کروں، نماز توڑ دوں اپنی ماں کی بات سنوں یا نماز کو مکمل کر لوں اس کے بعد اپنی ماں کی بات سنوں؟ لہٰذا اس نے نماز کو مکمل کیا اور اپنی ماں کی بات نہیں سنی، نماز پڑھتا رہا۔ دوسرا دن آیا، پھر وہ نماز میں لگا ہوا ہے، اس کی ماں آئی، آواز دی آئے جریج۔ جریج نے پھر اپنی نماز کو نہیں توڑا۔ تیسرے دن آئی، جریج پھر نماز میں لگا ہوا ہے، اس کی ماں نے پھر آواز دی آئے جریج، لیکن جریج نے اپنی نماز نہیں توڑی۔ اس کی ماں نے بد دعا دے دی آئے جریج، تجھے تب تک موت نہ آئے جب تو کسی بدکار عورت، زانیہ عورت، خراب عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ میرے بھائیوں، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، ماں باپ جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن ماں باپ جب بد دعا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ماں باپ کی بد دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کا بھی بد دعا نہیں کرتے ہیں، لیکن جب بد دعا کر دے تو یاد رکھو وہ جا کر کے ساتھ میں آسمان کے اوپر چلی جاتی ہے۔ اللہ ماں باپ کی بد دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ ایک عورت جریج کے پاس آئی، اب دیکھیے بد دعا کا اثر ہوتا ہے۔ ایک عورت جریج کے پاس آئی، کہنے لگی میرے ساتھ زنا کرو، جریج نے منع کر دیا۔ وہ جاتی ہے اور ایک جنگل کے اندر ایک چرواہے سے اپنے سمت بناتی ہے، اور اس تعلقات کے بعد جو بچہ پیدا ہوا اس عورت نے لوگوں میں یہ مشہور کر دیا یہ بچہ جریج کا ہے۔ لوگوں کو بڑا غصہ آیا، جنگل میں آئے، جریج کے مکان کو توڑ دیا۔ جریج کہتا جا رہا ہے آئے اللہ کے بندو کیا ہوا، میرا مکان کیوں توڑ رہے ہو؟ مکان کو توڑ دیا اور کہا جریج فلاں عورت نے کہا ہے اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بچہ تیرا ہے، کہا اس عورت کو بلا کر کے لاؤ۔ لایا گیا، جریج نے اس عورت کے ہاتھوں میں جو بچہ تھا اس بچے کے پیٹ کو پکڑ کے تھوڑا سا دبایا اور کہا یہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ چھوٹا سا بچہ بول پڑتا ہے میرا باپ فلاں فلاں چرواہا ہے، جریج نہیں چرواہا ہے۔ لوگ سمجھ گئے اس عورت نے جریج پر الزام لگایا ہے، بڑے شرمندہ ہوئے اور کہا جریج کہو تو تمہارے گھر کو پھر سے بنا دے، سونے کا بنا دے۔ کہا نہیں، جیسا پہلے تھا ویسا ہی بنا دو۔ اس واقعے سے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو میں آپ کو سبق دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرے بھائیوں، ماں باپ کی بد دعا کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، ماں باپ کی خدمت کرو میرے بھائیوں، دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی۔ ایک تابعی ہے، نام ہے ان کا اویس القرنی، یہ یمن کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے جب اسلام کے بارے میں سنا یہ مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے۔ یہ یمن کے رہنے والے ہیں، مدینہ کے نہیں ہیں، مکہ کے نہیں ہیں، یمن کے رہنے والے ہیں۔ ان کی ماں بیچاری بوڑھی ہے، انہوں نے سوچا میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں، لیکن ان کی ماں نے ان کو روک لیا۔ پہلے سفر کرنے میں مہینے گزر جاتے تھے، سالہ سال لگ جاتے تھے، ان کی ماں نے ان کو روک لیا۔ آئے میرے بچے میں اتنی بوڑھی ہو گئی، اگر تو چلا گیا میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ جو اویس القرنی تھے یہ رک جاتے ہیں اور اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے نہیں گئے، لیکن حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول کو بتا دیا تھا ایک فلاں فلاں آدمی ہے، ان کا نام اویس القرنی ہے اور وہ آپ سے ملاقات کرنے آنا چاہتے تھے، لیکن ان کی ماں بیچاری بوڑھی ہے اور ان کی ماں نے ان کو روک لیا۔ وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آئے۔ بڑے غور سے سنیے گا یہ واقعہ۔ اللہ کے رسول کو جب یہ خبر ملی تھی تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا تھا آئے میرے صحابہ، یمن کے رہنے والے اویس القرنی نام کے ایک آدمی، ایک تابعی ہے، اگر وہ تمہیں مل جائے، اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے میرے تو اپنے لیے ان سے دعا کروا لینا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ کے رسول نے فرمایا جب وہ مل جائے تو ان سے اپنے لیے دعا کروا لینا۔
حضرت عمر فاروق نے یہ حدیث اللہ کے نبی سے سن رکھی تھی۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت بھی ختم، انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر کی خلافت کا دور ہے۔ جب بھی یمن سے قافلے آتے، حضرت عمر ان لوگوں سے سوال کرتے، افیکم اویس القرنی، کیا تم لوگوں میں کوئی اویس القرنی ہے؟ 23 ہجری کے اندر یمن سے چند لوگ حج کرنے کے لیے آئے۔ حضرت عمر نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، افیکم اویس القرنی، کیا تم لوگوں میں کوئی اویس القرنی ہے؟ حضرت اویس القرنی نے کہا، آئے امیر المومنین میں اویس القرنی ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، آئے اویس ایسا کرو، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور میرے رب سے، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو۔ حضرت اویس القرنی کہتے ہیں، آئے عمر میں تابعی ہوں، آئے عمر آپ صحابی ہیں، آپ نے نبی کو دیکھا ہے، آپ نے نبی کے ہاتھوں کو چوما ہے، آپ نبی کے صحابی ہیں۔ آئے عمر، آپ کا مقام مجھ سے زیادہ بلند ہے، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ تو صحابی ہیں، میں تابعی ہوں، آپ نے نبی کو دیکھا ہے، آپ نے نبی کے ساتھ سفر اور حجر میں رہے ہیں، آپ نے نبی کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی ہے، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں، آئے اویس، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لو اقسم علی اللہ لابر، اویس سے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ راضی ہے، اویس اپنی ماں کے اتنے زیادہ خدمت گزار ہے، جب بھی وہ کوئی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، جب بھی وہ کوئی قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ آئے اویس، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ مجھے بتاؤ، اویس القرنی کو یہ مقام کیوں ملا؟ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ میرے بھائیو، ماں باپ کے بچوں، دنیا کے اندر سب سے بڑا رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے، اور جو اپنی ماں کا نہیں ہوا دنیا کے اندر وہ کسی کا نہیں ہوگا، اور آخرت میں بھی وہ کسی کا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، 3 لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ ایک وہ ہوگا مدمن الخمر، شراب پینے والا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دیکھے گا بھی، اور المنان، احسان جتانے والا آدمی، احسان بہت جتاتا، بھول گئے ہم نے آپ کو پیسہ دیا تھا، بھول گئے ہم نے آپ کو کھانا کھلایا تھا، احسان جتانے والوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا نہیں۔ اور العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف بھی دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، رغم انفہ، رغم انفہ، رغم انفہ، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ یہ ایک طریقے کی بد دعا تھی۔ صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کس کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من ادرک ابویہ عند الکبر، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پالے اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اور یاد رکھو، نبی کی بد دعا ہے، نبی کی بد دعا کبھی رائگاں نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر دنیا کے اندر ماں باپ راضی ہیں، تمہارا کاروبار بھی چلے گا، تمہاری صحتیں بھی ٹھیک رہیں گی، لوگ تم سے راضی رہیں گے۔ اور اگر ماں باپ ناراض ہیں، کاروبار نہیں چلے گا، بیمار رہو گے۔ اور میں نہیں کہتا ہوں، بلکہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ حدیث مٹیا برش کے لوگوں اپنے گھر لے کر کے جاؤ، جن کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں وہ بھی سن لیں، جن کے گھروں میں لوگ بیمار پڑے ہیں وہ بھی سن لیں، یہ حدیث لے کر کے جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے مال میں برکت دے اور اس کی عمر کو لمبا کر دے، آدمی کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ ماں باپ کی خدمت سے مال میں برکت ہوتی ہے، عمر لمبی ہوتی ہے۔ معلوم یہ چلا، جن کے مال میں برکت نہیں ہے، جو بیمار چل رہے ہیں، وہ اپنے آپ کا جائزہ لیں، کہیں ماں باپ ان سے ناراض تو نہیں ہیں۔ ماں باپ وہ ہیں، جب تو پیدا ہوا تیرے ماں باپ نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا۔ تیری ماں وہ ہے، جب تو پیدا ہوا اس نے گیلے بستر پر سونا گوارا کیا، تجھے سو کے بستر پہ سلایا، اس نے ایک نوالا کھایا،
تجھے پوری روٹی کھلائی، تیرا باپ وہ ہے جب تو پیدا ہوا اس نے سردی نہیں دیکھی، اس نے گرمی نہیں دیکھی، تو جوان ہوا وہ بیچارہ بوڑھا ہوا، تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے اس کے ہاتھ کمزور ہوئے، تو اترانے لگا، تیرا باپ لڑکھانے لگا اور تیرے باپ نے اپنی پوری جوانی کو تیرے لیے قربان کر دیا۔ آج تو کہتا ہے میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ میرے بھائیو، ماں باپ یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کا بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی جان بوجھ کر یہ انجانے میں ہم سے جو ماں باپ کے تعلق سے گستاخی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمیں ماں باپ سے پیار کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمیں ماں باپ کی نافرمانیوں سے بچا، اللہ ہمیں ماں باپ کی بد دعا سے بچا، اللہ وہ نوبت ہی نہ آنے دے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے بد دعائیں کریں، اللہ ہمارے ماں باپ کو توفیق دے کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جو مقروض اور قرض کی ادائیگی کی توفیق دے، اللہ جو باج ہیں ان کو بچے عطا فرما، اللہ جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر، اسلام پر، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأهم وأكبر، والله أعلم ما تصنعون۔